اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ رب الشہداء و رب الصالحین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصینا معہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بود الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لی صفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان الارض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدم فداه ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض وكلها به الموت بل اللہ امرہ جمیعا صلوات شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرمائیں۔ پہلے دعا کریں کہ مالک جس خلوص نیت سے سعید بہن کے خانوادے نے فرش ہزا بچھایا، فرش بچھانے والوں کو بچھانے کا، پڑھنے والوں کو پڑھنے کا، سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرما۔ جتنے بزرگوار یہاں تشریف فرمائیں سب کا سایہ ہمارے سر پر صحت و سلامتی کے ساتھ برقرار رکھ۔ ہمارے بھائی اظہر کی والدہ علیل ہیں، نیاز بھائی تشریف فرمائیں، ہمارے عاشق بھائی بیٹھے ہیں اور چنہ صاحب بیٹھے ہیں اور جملہ مومن و مومنات جو علیل ہوں پروردگار ہر ایک کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ میسم کی والدہ علیل ہیں، نادر ان کی والدہ علیل ہیں، ہر ایک کو پروردگار صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مجالس ہماری محافل کو مقصد بنا دے۔ مولا تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا تمام کائنات روٹتی ہے روٹ جائے۔ دو شخصیات کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دینا، ایک زمانے کا امام ہم سے راضی رہے، ایک مادر حسین ہم سے راضی رہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم قبر مولا حسین کا زوار بنا دے۔ بار میں حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ فرش عزا سے اٹھنے سے پہلے سب مومنین کی دعائیں مستجاب فرما۔ فلسطین، کشمیر اور جہاں جہاں انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے مولا اس ظلم کو راحتوں سے بدل دے۔ قبلہ اول کو جلد از جلد آزاد فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، محرومین کی مغفرت کے لیے اور بارگاہ خدا میں اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کافی دیر سے فرش ادا پہ تشریف فرمائیں اور رات بھی تیزی کے ساتھ گزر رہی۔ چند معروضات آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا اگر توجہات میرے ساتھ شامل حال ہیں۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ لیکن بات کرنے سے پہلے ایک پیغام ضروری سمجھتا ہوں ہدیہ کرنا کہ ہمارے مولا کو پیروکاروں کی ضرورت ہے، پرستاروں کی ضرورت نہیں۔ اس سے بہتر انداز میں درود ہدیہ فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تو میں نے عرض کیا بات شروع کرنے سے پہلے ایک پیغام نوجوانوں کو دینا ضروری ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اہل بیت کو عزادار چاہیے، فنکار نہیں چاہیے۔ امام گزر رہے ہیں گھر کے سامنے سے اور اندر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ رک گئے معصوم، ایک کنیز کوڑا پھینکنے کے لیے باہر آئی۔ آپ نے سنا ہے امام نے ایک مرتبہ اس سے سوال کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ مولا گزر رہے ہیں سلام کیا، مولا نے جواب سلام دے کر کہا کہ یہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ آزاد ہے یا غلام؟ توجہ ہے گفتگو کی طرف؟ پھر جیسے دل چاہے سنیے گا، پیغام ضروری ہے۔ عرض کر رہا ہوں مولا گزر رہے ہیں کچرا پھینکنے کے لیے، کوڑا پھینکنے کے لیے، ایک باہر مستور آئی ہے، کنیز آئی ہے۔ جب اس نے کوڑا پھینکا، امام کو دیکھا، نبی کا بیٹا گزر رہا ہے، سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ جب چلنے لگی تو مولا نے فرمایا اس گھر میں رہنے والا آزاد ہے یا غلام؟ کہنے لگی کہ آزاد ہے۔ مولا نے فرمایا سچ کہا، اگر کسی کا غلام ہوتا
اگر کسی کا غلام ہوتا تو یہ نہ کرتا جو کر رہا ہے. جب دیر لگی اور ایک مرتبہ کنیز گھر میں وارد ہوئی تو ایک مرتبہ پوچھا مالک نے کہ کہاں رہ گئی تھی. کہا امام گزر رہے تھے، نبی کا بیٹا گزر رہا تھا، میں نے سلام کیا، جواب سلام ملا. ایک مرتبہ مولا نے پوچھا کہ اس گھر میں رہنے والا آزاد ہے یا غلام؟ تو میں نے کہا کہ آزاد ہے. تو آپ نے فرمایا اگر کسی کا غلام ہوتا تو کبھی یہ نہ کرتا جو کر رہا ہے. یہ سنا کہ امام نے یہ فرمایا ہے، پیچھے دوڑا ننگے پیر، ہدایت مل گئی، اور اس کے بعد کبھی نالین پیر میں نہیں پہنے. توجہ فرما رہے ہیں. تو انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، لیکن اتنا آزاد نہیں. جب کسی نے پوچھا کہ مولا بتائیے کتنا آزاد ہے انسان، کتنا مجبور، مولا نے فرمایا ایک پیر اٹھاؤ. اس نے ایک پیر اٹھایا، مولا نے فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ. کہا مولا گر جاؤں گا. کہا بس اتنے ہی آزاد ہو، اتنے ہی مجبور. درود پڑھے محمد و آل محمد. جہاں تک بات پہنچ رہی، مجلس میں پیغام نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ لہذا چند باتیں برداشت کرنی پڑیں گی. قرآن، ایک چھوٹی سی آیت آپ کی خدمت میں عرض کی. لوگ کہتے ہیں قرآن پہ بات نہیں ہوتی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس، اور یہ وہ امام ہے جو ہمارا چھٹا مولا ہے، ہمارا چھٹا مولا ہے. اللہ نے ہر امام کو کوئی نہ کوئی نام دیا. ہمارے مولا کو دنیا میں آنے سے پہلے صادق کا لقب ملا ہے. کہ صادق کا لقب کیوں ملا؟ تو شاید خوشی کے لیے کافی ہو. کہا ایک نبی صادق تھے، ایک امام صادق. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور ان میں صادق نہیں ہے، نہیں، یہ سارے صادق ہیں. مجلس ہو رہی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جتنے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، سارے زمانے کو صدیق ملے ہیں، ہمیں صادق ملے ہیں. زمانے کے پاس صدیق ہے، ہمارے پاس صادق ہے. صدیق اور صادق میں فرق کیا ہے؟ کہ صدیق سچ کہتے ہیں، صادق جو کہتے ہیں وہی سچ ہو جاتا. درود پڑھے محمد و آل محمد. کس کا ذکر ہے؟ کہا اس امام کا ذکر ہے جسے صادق لقب ملا ہے. کہا صادق لقب کیوں ملا؟ کہ دو وجوہات پر. ایک یہ کہ جب نبی دنیا میں آئے تھے تو ہر طرف جھوٹ تھی، ہر طرف جھوٹ تھا، لوگ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے. ان میں صادق نبی آیا، کافروں سے منوا لیا کہ یہ صادق. تو وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے کافروں سے منوایا کہ یہ صادق ہیں، اور یہ امام وہ ہے جس نے منافقین سے منوایا ہے کہ یہ صادق. کہ وہ کیفیت کسی اور امام کے دور میں نہیں تھی کہ اللہ نے صادق کا لقب اس لیے عطا کیا. تین وجوہات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ امام کو صادق کا لقب کیوں ملا. اس لیے صادق کا لقب ملا کہ وہ کیفیت امام حسن اور امام حسین کے دور میں نہیں تھی. لوگ مخالفت تھے، دین کی مخالفت میں آ رہے تھے. کربلا منعقد ہوئی، امام کو سلو کرنی پڑی. لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ یہاں جھوٹی امامت کے دعوے ہو رہے تھے، لہذا ضروری تھا کہ جھوٹوں میں کوئی سچا بھی ہو. لہذا اللہ نے لقب دیا ہے صادق کا. صادق کی دوسری وجہ یہ ہے کہ گھر میں مخالفت ہو رہی ہے. جیسے جناب یوسف کے بھائی جناب یوسف سے حسد کر رہے تھے، ایسے ہی اماموں کے دور میں بھی معاملہ رہا کہ گھر میں بھی حاسدین پیدا ہوئے، لوگوں کے جال میں آ گئے، لوگوں کی چال میں آ گئے، دولت دیکھ کر بگڑ گئے. ایسے ہی اس گھر میں دو جعفر ہیں. ایک جعفر ایک کذاب ہے، تو اس لیے امام کا لقب صادق ہوا کہ جہاں جھوٹا جعفر ہے وہاں لوگ سچے صاف جعفر کو بھی پہچان لیں. اچھا، صادق کا لقب کیوں ملا؟ کہ صادق کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جنت میں صادق ایک نہر ہے. یہ وہ نہر ہے جس سے تمام نہریں جنت کی نکلتی ہیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے تمام علوم امام کے مدرسے سے نکلتے ہیں. اور دوسرا امام کا نام ہے جعفر. کا جعفر بھی جنت کی ایک نہر، ایسی نہر کہ جس کا پانی مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. اور ایسا پانی کہ جس نے ایک بار پی لیا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش پر ایک جعفر نہر ہے، اور یہاں علم کا سمندر ہے جعفر. جو اس کے پاس سیراب ہو گیا اسے پھر کسی اور دروازے پہ پھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. درود پڑھے محمد و آل محمد. اب دیکھیں، تعریف پڑھنا بھی مسئلہ ہے اور تعریف سننا بھی مسئلہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ذکر معصوم کا ہے تو چند جملے معصوم پر ہو جائیں. ورنہ دنیا میں جتنے علوم آج پڑھائے جا رہے ہیں وہ ہمارے ہی امام کے دربار سے، ہمارے امام کی درسگاہ سے نکلے ہیں. امام کو موقع ملا
اس لیے کہ خلافت بنو امیہ سے بنو عباس میں تبدیل ہو رہی ہے، اور یہاں موقع مل گیا امام کو. 34 سال آپ کے امام نے امامت فرمائی، اور اس دور میں میں فخر سے اس چوراہے پہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے امام ملیں گے آپ کو، جتنے بڑے بڑے تاریخ دان ملیں گے آپ کو، جتنے بڑے نامور عالم ملیں گے آپ کو، وہ سارے میرے امام کے دسترخوان پر، میرے امام کے سامنے زانو ادب طے کرنے والے لوگ. امام مالک نے بھی خود بیان دیا کہ جب بھی، کیونکہ امام مالک مدینے سے ہیں، فرماتے ہیں میں جب بھی امام صادق کے پاس گیا، امام عزت فرماتے تھے علم کی بنیاد پر. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ امام سے میں درس لیتا تھا، معاملہ یہ بنا کہ امام کو میں نے ہمیشہ 3 کاموں میں پایا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک فرما رہے ہیں میں نے امام صادق کو ہمیشہ 3 کاموں میں پایا ہے. کس کاموں میں پایا ہے؟ کہ یا تو روزے کی حالت میں پایا ہے، یا نماز کی حالت میں پایا ہے، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا. یہ شان ہے آپ کے اماموں کی، تو پھر ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد. نہیں، اس سے بہتر انداز میں درود تلاوت سنو. کون امام ہے؟ کہا علی کے بیٹوں میں صادق لقب پانے والا ہے، ورنہ صادق تو قرآن نے امام حسن اور امام حسین کو بھی فرمایا کہ آپ مباہلہ میں تشریف لے گئے. لیکن سنیے کون امام. آیت کا ترجمہ بعد میں پیش کرتا ہوں، اور پھر چند جملے کہ ایران سے 2 شہزادیاں آئیں، جنگ میں 2 شہزادیاں آئیں، تو مولا کائنات نے دونوں کے عقد فرمائے. یہ کون ہے؟ کہا ایک زنان بانو ہے، یہ شاہ زنان کہلاتی ہیں. ایک گیان بانو ہے اور ایک شہر بانو. کے شہر بانو کا لقب مولا نے آپ کو دیا. جب آپ آئی ہیں تو شاہ زنان کہلاتی ہیں. زنان مستورات کو کہا جاتا ہے. شاہ کا مطلب ہے سب کی سردار. آپ نے آرام سے سنا، میں عرض کروں آپ سے، آپ کا لقب ایران میں تھا شاہ زنان، یعنی سارے جہان کی عورتوں کی سردار. مولا کائنات نے فرمایا نہیں، یہ لقب تو حسنین کی ماں کے لیے مخصوص، اہل بیت میں بھی کسی کو نہیں مل سکتا ہے. یہ لقب تو سیدہ کے لیے مخصوص ہے، لیکن ہم آپ کو لقب دیتے ہیں کیونکہ آپ امام حسین کی دلہن بنیں گی، لہذا آپ نے آپ کو لقب دیا شہر بانو، یعنی شہر کی سردار. توجہ فرمائیں، شہر بانو کا خطاب آپ کو ملا. اور آپ سنتے ہیں بی بی کے کیا کارنامے مولا سجاد کی. آپ جب اس مدینے میں آئیں تو مولا نے آپ کا عقد امام حسین سے فرمایا. امام حسین سے عقد کے بعد مولا سجاد جیسی ہستی آپ سے ملی، اور وہاں گیان بانو ہیں جو دوسری بہن ہیں. آپ کا عقد فرمایا محمد بن ابی بکر سے. سن رہے ہیں گفتگو؟ کس سے فرمایا؟ محمد بن ابی بکر سے، جن کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں یہ صلب غیر سے میرا بیٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت اس درجے کو کہتے ہیں کہ جس نے حجت خدا کا دامن تھام لیا، شجرے کی خرابی بھی دور ہو جاتی ہے. شجروں سے لوگ نکل بھی جاتے ہیں، شجروں میں داخل ہو بھی جاتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. بہت آرام سے چند پیغامات آپ کے حوالے کر، اور جتنا پڑھ سکتا ہوں جتنا آپ سن سکتے ہیں. عرض کر رہا ہوں محمد بن ابی بکر کون ہستی؟ کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ نبی نے حکم دیا آپ کی والدہ جناب اسماء بنت امیس کو کہ آپ حج پر چلیں گی. آپ حج پر گئیں، غدیر سے پہلے آپ کی ولادت ہوئی. کس کی ولادت ہوئی؟ محمد بن ابی بکر. تو ماں خود روایت کرتی ہیں کہ وہاں رسول کہہ رہے تھے منبر پر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور میں بچے کو دیکھ رہی تھی، میرا بیٹا مسکرا رہا. کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے. وہاں من کنتوں کا اعلان ہو رہا تھا، اور یہاں گود میں آنے والا بچہ مسکرا رہا تھا. علی کے نام کا یہی مسئلہ ہے، کوئی کھل جاتا ہے، کوئی کھول جاتا ہے. کہ بالکل ایسے جیسے نور کا کام وہی ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. لائٹ سے آپ کی مرضی ہے ہیٹر جلانا چاہیں، آپ کی مرضی ہے آپ اے سی چلانا چاہیں. تو علی کے نام سے کوئی کھلتا ہے، کوئی کھول جاتا ہے. یہاں دنیا میں آتے ہی کوئی بچہ مسکرایا. تو جب آپ بیعت کے لیے مولا کے پاس تشریف لے گئی ہیں تو مولا نے یہ جملہ اس وقت فرمایا کہ صلب غیر سے میرا بیٹا ہے. اور پھر آپ نے تاریخ میں آپ کے کارنامے پڑھے تو محمد بن ابی بکر سے آپ نے
اب فرمایا ज्ञान मानूंगा. आपका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था कासिम. कासिम से मौला को वही निस्बत हासिल है. अर्ज कर रहा हूं, जुमला देखें आप कैसे सुनते हैं. कासिम को मौला से वो निस्बत हासिल है, मौला खुद फरमाते हैं जैसे अब्बास को हुसैन से निस्बत हासिल. मौला के दरवाजे पे बैठे रहते थे, मौला सज्जाद के दरवाजे पे बैठे रहते थे, और जब भी मौला को पानी की जरूरत पड़ी है तो यही कासिम है जो मौला को पानी पिलाया करता. किससे मिला है? कहा जनाबे मोहम्मद बिन अबी बकर से. कासिम का अब्द हुआ तो कासिम की बेटी है फरवा. ये फरवा कौन है? कहा ये फरवा वो हैं कि जो माँ है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि मौला ने उनसे अब्द फरमाया जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर का दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद. अब देखिए नबी का बेटा था किनान, लेकिन कुरान ने कहा आवाज ना दो. नबी ने कहा मेरा बेटा है डूब रहा है, परवरदिगार की आवाज आएगी आपका बेटा है मगर अहल नहीं है, अहल नहीं है, लिहाजा कश्ती में सवार नहीं हुआ. अब सवार नहीं हुआ तो गर्क हो गया. ऐसे अगर कोई गैर इस कश्ती में सवार हो तो वो पार हो जाएगा. तो मोहम्मद बिन अबी बकर आपसे तारीख चली और हमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल रहे हैं. एक तरफ वो शजरा है, एक तरफ ये शजरा है. अर्ज करूं, कुरान ने कहा कि अगर दिल है और बात सुनना चाहते हैं तवज्जो रखेंगे मेरी जानिब. कुरान मजीद फुरकान हमीद जो आयत मैंने आपके सामने पेश की, कुरान ने खुद अपने फदाइल पढ़े, कुरान ने खुद अपनी शान बयान की. का क्या शान है इस कुरान की? वही जो हमारे घरों में रखा है, जो हमारे ताक में रखा है, जिसे हम रमजान में भी पढ़ें तो पढ़ें, वरना कहता नहीं है कि मुझे पढ़ो. बीमारों को हवा देने के लिए जो कुरान हमारे घरों में है, मैं अर्ज कर रहा हूं वो कुरान और कमाल है, ये कलाम इलाही. नबी ने फरमाया मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान एक अहले बैत. इतना तो उम्मत मुस्लिमा मानती है कि कुरान से हवा दो तो बीमार को शिफा मिल जाती. मुझे समझ में नहीं आया जो कमाल कुरान का वो हुसैन का क्यों नहीं हो सकता. तो अगर कुरान से हवा देने से बीमार को शिफा मिल सकती है तो कब्र हुसैन की मिट्टी में शिफा क्यों नहीं हो सकती. दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद. इमाम दुनिया में तशरीफ लाए और ये वो इमाम है कि जो बचपन से लोगों को तौहीद सिखा रहे हैं. ये इमाम वो इमाम है कि जो इमाम बाकिर की नस्ल से, और इमाम बाकिर का लक़ब बाकिर इसीलिए है कि वो जैसे आप देखते हैं हल जमीन को हमवार करता है पौधा लगाने के लिए कि फिर उससे फसलें तैयार होती हैं, यानी जितने मादनियात हैं उन्हें निकालता है हल. इसी तरह से आपके इमाम वो हैं कि जो जमीन से उलूम निकालने वाले हैं. लेकिन अब जो बेटा आने वाला है उसके लिए 36 प्रोफेसर जमा हुए, तमाम दुनिया से बड़े बड़े प्रोफेसर जमा हुए. उन्हें बिठाया गया और उनसे कहा गया दुनिया में कोई एक शख्सियत ऐसी चुनो जिसके बारे में लिखा जाए. क्या लिखा जाए? कि ब्रेन, स्ट्रॉन्ग ब्रेन इन द वर्ल्ड. एक मर्तबा तमाम 36 प्रोफेसर बैठे और इन्होंने मिलकर रिसर्च करना शुरू की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक, और फिर आगे बात चली. और जब आगे बात चली तो आप खुशनसीब हैं कि आपके हिस्से में वो टाइटल आया कि आज भी पेरिस में किताब मौजूद है, दुनिया के कोने कोने में किताब मौजूद है, जिसके कई तर्जुमे हुए. अंग्रेजी में भी तर्जुमा हुआ, फारसी में भी तर्जुमा हुआ, मग़ज़ जहाने शिया के नाम से. कौन है? तमाम 36 प्रोफेसरों ने इस बात पर आकर कलम तोड़ दिया कि दुनिया में जो शख्स तमाम उलूम एक साथ पढ़ाने वाला है वो वाहिद इंसान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम. दुनिया में एक साथ सारे उलूम पढ़ाने वाला अकेला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम. अब कुरान की आयत का तर्जुमा सुनिए. बस अहमद नहीं देता कि कुरान ने कहा लो अन्ना कुरान सुयरत बिहिल जिबाल. कुरान का कमाल यह है कि इस कुरान से पहाड़ों को चलाया जा सकता है. आप सुनते रहते हैं, साथ रहिए. इस कुरान से जो तुम्हारे घरों में रखा है, क्या किया जा सकता है? पहाड़ों को चलाया जा सकता है. और क्या किया जाता है? इसी कुरान से जो हमारे घरों में रखा है
بسم اللہ سے شروع ہے، والناس پہ ختم ہے۔ شاید کسی نے غور کیا ہو کہ یہ بے اور سین کا معاملہ کیا ہے۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، اللہ نے بے سے قرآن کو شروع کیا، سین پہ لا کے روک دیا کہ اگر دونوں کو ملاؤ تو بس بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے بس اس قرآن میں، ہم نے جو کچھ رکھا ہے بس اس قرآن میں رکھا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اہل علم تشریف فرمائیں۔ عرض کروں آپ سے کہ قرآن نے کہا کہ ہمارے 3 کمال، کیا کمال ہے؟ کہا اس قرآن سے کہ جو بسم اللہ سے شروع ہے اور والناس کی سین پہ ختم ہے، جس میں 114 سورے ہیں، 6666 آیات۔ اس قرآن سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا، پہاڑ سامنے ہو پہاڑ ہٹ سکتا اس قرآن کی آیتوں سے۔ اسی قرآن سے زمین کا فاصلہ سمٹ سکتا۔ یہی قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے، اسی نسخے سے، اس میں موجودہ آیتوں اور سوروں سے کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے خود بیان کیا، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا۔ اب آپ اچھی ہوا کے باوجود اگر پریشانی میں سنیں گے تو میں کیسے عرض کروں کہ رسول نے فرمایا، میں نے پہلے حدیث بیان کی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ ان دونوں سے دامن کو ان دونوں کا دامن تھام کے رکھنا۔ یہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے تو شیعوں کو کم سے کم یہ چاہیے کہ اسی طرح سے قرآن کے فضائل سنیں جیسے مولا کائنات کے فضائل سنتے، قرآن کے کمالات پہ بھی ویسے ہی بولیں جیسے علی کے کمالات پہ بولتے ہیں۔ اور اب عرض کروں آپ سے کہ قرآن نے 3 دعوے کیے کہ قرآن سے پہاڑ چلایا جائے گا، قرآن سے زمین کے فاصلوں کو سمیٹا جائے گا، قرآن سے مردہ زندہ کیا جائے گا۔ قرآن کے 3 دعوے۔ اب جتنے لوگ سن رہے ہیں، حافظ قرآن ہو یا قاریان قرآن، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ 1400 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ کون سی سورہ ہے جس سے مردہ زندہ ہو جائے گا؟ تھک کر سنا آپ۔ وہ کون سی آیت ہے جس سے دم کرنے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا؟ وہ کون سی آیت ہے جس سے زمین کا فاصلہ سمٹ سکتا؟ کم سے کم آج کی مجلس میں طے ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس۔